آغاز میں آپ کو بتائیں نون لیگ کے صدر نواز شریف واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر رضوان شیخ اور سینئر سفارتکاروں نے ان کا استقبال کیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف قریبی دوست کی اہلیہ کی وفات پر تعزیت کرنے آئے ہیں۔ نواز شریف پینسلوینیا میں طبی معائنہ بھی کرائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ 2 روزہ سرکاری دورے میں شہباز شریف فیوچر انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سعودی عرب میں فیوچر انویسٹمنٹ فورم کے 8ویں ایڈیشن میں شریک ہوں گے۔ دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ان میں اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری کے امور زیر بحث آئیں گے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعاون، معیشت، توانائی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت ہوگی۔ پاکستان میں جمہوریت کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے امریکی کانگریس اراکین کا صدر بائیڈن کو خط سے متعلق سوال پر کہا، خط ہمیں موصول ہوا ہے، اراکین کانگریس کو مناسب وقت پر جواب دیں گے۔ امریکہ کی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری کی اسلام آباد میں پاکستانی حکومت کے نمائندے سے ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بہنوں کی رہائی کے سوال پر کہا، ملاقات میں پاکستان میں بنیادی آزادیوں کو استعمال کرنے کے بنیادی حق پر بات ہوئی۔ Democracy upheld in Pakistan, including everyone's fundamental right to participate in democracy and exercise their fundamental human freedom. Last week, more than 60 members of Congress sent a letter to President Biden urging him to secure some guarantees from Pakistani government for the safety of Imran Khan in prison. Do you have any position on that letter? Only that we've received it. We'll respond in due course to the members. Sir, the day after this letter, the United States Deputy Assistant Secretary for Democracy and Human Rights, Monica Jacobson, met with the Federal Secretary of Pakistan on Human Rights, Alauddin Khwaja, in Islamabad to discuss human rights. And I don't know, it's a coincidence or what. Next day after that meeting, Imran Khan's sisters and his wife were released from the prison. And Imran Khan's supporters claim that it is because of Biden administration. Did this administration play any role in the release of political prisoners in Pakistan? So all I will say about that is that the Deputy Assistant Secretary in that meeting emphasized the important role human rights, support for a vibrant civil society, and strong democratic institutions play in our comprehensive U.S.-Pakistan relationship. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولتیں بند ہوئیں تو پورا پاکستان بند کر دیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی دھمکی۔ ویڈیو پیغام میں کہا، بانی کو سہولتیں نہیں دی جا رہی، کبھی بجلی بند کرتے ہیں، کبھی کھانا نہیں دیتے۔ پنجاب اور وفاق نے سابق وزیر اعظم کے ساتھ بدترین رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ حکومت مجبور کر رہی ہے کہ ہم پرامن نہ رہیں، جلد جعلی حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ اور یہ پنجاب حکومت جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی بجلی بند کی گئی یا کی جاتی ہے، ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جا رہا، یا ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی، یا جو ان کی جیل کے اندر ان کے حقوق ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، تو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی تو میں پوری قوم کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہیں پورے پاکستان کو بند کرنے کا۔ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اور کس طریقے سے پورے پاکستان کو بند کر کے انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھڑانی ہے، اور جنہوں نے مینڈیٹ چوری کی ہے یہ بھی واپس لینا ہے۔ ای چوک کے بعد اگلا جو ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے وہ صرف ایک ہے، اور آپ کو ہیلی کاپٹر بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پرامن نہ رہیں۔ ہماری پارٹی کے اندر جن لوگوں نے عمران خان سے غداری کی ہے ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری پارٹی میں۔ اب ان حالات میں جو لوگ ایمرج ہو رہے ہیں یہی ہماری لیڈرشپ ہے، اسی نے آگے آنا ہے اور اس پارٹی کو سنبھالنا ہے، یہ پارٹی کو انہوں نے ٹیک اوور کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو باتیں کرتے ہیں میں کروں تو ملک سے نکال دیا جاؤں گا۔ نون لیگی رہنما جاوید لطیف کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا پاکستان میں غیر ملکی قوتوں کی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی کانگریس اراکین اڈیالہ جیل کے قیدی کی رہائی کے لیے خط لکھ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں آج بھی دیسی مرغی کھا رہے ہیں۔ خواہ کے چیف منسٹر بات کر رہے ہیں، میں اگر وہ بات کروں میں پاکستان سے نکال دیا جاؤں۔ اداروں میں بیٹھے کچھ شخصیات وہ تو سہولت کاری کر ہی رہی ہیں، مگر پاکستان کے باہر سے وہ با اثر شخصیات سے لے کر ریاستیں بھی اس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ 60 کانگریس ممبر خط لکھتے ہیں اپنے صدر کو کہ اڈیالہ جیل میں جو شخص بیٹھا ہے اس کو رہا کیا جائے، وہ نظر بند ہے۔ اگر عمران خان آج بھی دیسی مرغی کھا رہا ہے اور 5 سٹار ہوٹل کی سہولتیں اس کو میسر ہیں جیل کے اندر، تو کوئی دباؤ ہے تو وہ سہولتیں ہیں۔ نواز شریف صاحب
3 سے 4 ہفتوں سے زیادہ پاکستان سے باہر نہیں رہیں گے، اس سے پہلے پاکستان آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بانی پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن کے لیے 2 نام بتا دیے، جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا حکومت اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی، یقین ہے 27ویں آئینی ترمیم ضرور لائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، جوڈیشل کمیشن میں 13 لوگ ہیں، سب کچھ حکومت کے ہاتھ میں نہیں۔ جوڈیشل کمیشن میں جانے کا فیصلہ سیاسی کمیٹی نے کیا۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو، کہا جوڈیشل کمیشن میں جانے سے متعلق بانی کی منظوری آنا باقی ہے، جوڈیشل کمیشن میں احتجاج کے طور پر شامل ہوں گے۔ پی ٹی آئی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف عدالت میں جائے گی۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جوڈیشل کمیشن ہی ہے۔ اس کی جو کمپوزیشن آپ دیکھیے 13 اس میں لوگ ہیں، اور یہ سب کچھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کا کام جو ہے وہ جاری رہے گا، اس میں بارز کے بھی نمائندے ہوں گے، 4 جج صاحبان ہیں۔ وی فیل کہ یہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن میں جانے کا فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی نے کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی خان صاحب کی انڈورسمنٹ آنی باقی ہے۔ ہم پروٹیسٹ کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے کمیشن میں۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے خلاف ہم جا رہے ہیں ٹو اے کورٹ آف لا۔ اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو پی ٹی آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کرنی ہوگی اور مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ 22ویں امینڈمنٹ اگر آ گئی اور اس میں ملٹری کورٹس کی ہم بات سن رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس والا ایشو بیچ میں ضرور آئے گا، پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ ہم اپوز کریں گے۔ پھر 27ویں کے بعد انڈر پروٹیسٹ کوئی انہی چیزوں میں شامل ہو جائیں گے؟ آئی ہوپ ناٹ۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر کراچی میں جیالوں کا جشن، مزار قائد پر یوم تشکر منایا گیا۔ خصوصی تقریب سے پی پی رہنماؤں نے خطاب بھی کیا، جیالوں نے پارٹی ترانوں پر رقص بھی کیا، آتش بازی بھی کی گئی۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو، وقار مہدی اور دیگر مقررین نے کہا آئینی ترمیم بے نظیر شہید کا منشور تھا، اسے بلاول بھٹو نے اپنی کوششوں سے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ حیدرآباد میں بھی جیالوں نے جشن منایا، کارکنوں کی بڑی تعداد نے پارٹی ترانوں پر رقص کیا، جی اے بھٹو کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر عاجز ہمراہ، علی نواز شاہ، صغیر قریشی، میئر کاشف شورو اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات آج ہوں گے۔ حامد خان کے پروفیشنل اور عاصمہ جہانگیر کے انڈیپینڈنٹ گروپ کے امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ انتخابات کے لیے ملک بھر کے ہائی کورٹ اور سرکٹ بینچز میں پولنگ ہوگی۔ انتخابات میں مجموعی طور پر 4021 وکلاء حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ خبر آپ کو دے مانسہرہ سے، جہاں پر ہزارہ موٹر وے کلگان موڑ پر بس الٹ گئی ہے۔ 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 4 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو کنگ عبداللہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بس گلگت سے راولپنڈی جا رہی تھی، حادثہ پھسلن کے باعث پیش آیا۔ ہزارہ موٹر وے کلگان موڑ پر بس الٹ گئی ہے، 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 4 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو کنگ عبداللہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بس گلگت سے راولپنڈی جا رہی تھی اور حادثہ پھسلن کے باعث پیش آیا۔ کراچی کے علاقے عائشہ منزل کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، جن میں ایک نوجوان موقع پر جاں بحق اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد مشتعل ہجوم نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ پولیس نے ڈمپر ڈرائیور کو حراست میں لے کر لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا۔ اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی طالبات کا احتجاج رنگ لے آیا۔ ہاسٹل فیس میں اضافہ واپس لے لیا گیا۔ طالبات نے 4 گھنٹے تک مظاہرہ کیا۔ ترجمان نے بتایا ہے یونیورسٹی انتظامیہ نے ہاسٹل فیس میں اضافہ واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس سے قبل طالبات نے احتجاج کے دوران یونیورسٹی کی بسوں کو روک دیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے پولیس کی بھاری نفری کو طلب کر لیا تھا۔ پی آئی اے کی نیلامی کی تاریخ سر پر آ گئے۔ اسلام آباد کے ہوٹل میں بولی کے انتظامات مکمل۔ نجکاری کمیشن نے پی آئی اے حکام کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی، لیکن پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی لینے والی کمپنیوں میں سے ایک کے سوا کسی کمپنی نے زر ضمانت جمع نہیں کرایا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نجکاری کمیشن میں اجلاس آج ہوگا۔ نجکاری کمیشن نے پی آئی اے کی فروخت کے لیے بولی کی نئی تاریخ 31 اکتوبر مقرر کر رکھی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی خریداری کے لیے صرف بلیو ورلڈ سٹی کنسورشیم نے پیش کی رقم جمع کرائی ہے۔ نجکاری کمیشن کے اجلاس میں پی آئی اے کے نیلامی 31 اکتوبر کو ہی کرانے یا تاریخ میں توسیع پر غور کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں گرفتار 4000 پاکستانی بھیگاریوں کے خلاف اقدام۔ حکومت نے سعودی عرب میں قید 4000 پاکستانیوں کے پاسپورٹ 7 سال کے لیے بلاک کر دیے۔ سعودی حکومت نے 4000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے اور دیگر جرائم میں گرفتار کیا تھا۔
60% سے زائد کا تعلق پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈیپورٹ کرنے کے لیے قیدیوں کی ایمرجنسی ٹریول دستاویز جاری کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان پہنچنے پر ملزموں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ کراچی میں سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ مٹر 400 روپے کلو، ٹماٹر 200 روپے، آلو 100 روپے کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے آصف خان۔ ہاں جی بالکل، سبزیوں کی قیمتوں میں کمی واقع نہیں ہو سکی اور اس وقت بھی شہر میں جو سبزیاں فروخت کی جا رہی ہیں 400 روپے کلو جو مٹر ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 160 روپے سے 200 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ صدر کا یہ علاقہ ہے، شہاب الدین مارکیٹ ہے، اور اس مارکیٹ کے اندر جو سبزیاں یہاں پر فروخت کی جا رہی ہیں ان کی قیمتوں کے حوالے سے مزید آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی پاکستانی ٹماٹر ہے وہ کچھ دام بک رہا ہے، ایران کا ٹماٹر کچھ دام بک رہا ہے، لیکن اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کہ ہمیں پاکستانی چیز چاہیے، تو ہمیں پاکستانی چیز رکھنا پڑتی ہے۔ جیسے ٹماٹر ایران کا جو 150 سے لے کے 160 تک ہے اور پاکستانی وہ 200 روپے کلو، ٹھیک ہے نا۔ اور پیاز کی کمی آئی ہے، پیاز پہلے 200 180 تک پہنچ گئی تھی، ابھی 140 تک آ گئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے شہر میں، جو اس وقت سبزی ہے اس کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور اب سبزیاں بھی عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہے گا، لیکن کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی اور کوئٹہ سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ اسلام آباد، پشاور، دیر، چترال اور سوات میں چند ایک مقامات پر بارش متوقع ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ لاہور میں موسم تبدیل ہونے لگا، صبح سویرے ہلکی ٹھنڈ کا احساس۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست ہے۔ اسموگ کے باعث مختلف بیماریاں پیدا ہونے لگیں۔ اس کے وقت شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے، بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید۔ شہر لاہور کا موسم تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ صبح سویرے ہلکی ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا ہے، جبکہ دوسری جانب شہر میں اسموگ کے ڈیرے ہیں۔ اسموگ کے باعث جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اگر فضائی آلودگی کی بات کی جائے تو شہر لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر موجود ہے، اور اس اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اپنی کارروائیاں تیز کریں۔ ایسے کارخانے اور فیکٹریاں جو دھواں چھوڑتے ہیں اور جو خاص طور پر کسان جو باقیات کو جلاتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کریں، اور شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ اس اسموگ کے جو بڑھتے ہوئے خطرات ہیں ان سے بچا جا سکے۔ جی ساتھ ہی ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز کا انسداد منشیات آپریشن۔ حکومت اور عسکری قیادت نے منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ستمبر 2023 سے جاری آپریشنز کے دوران ملک بھر سے 1,53,820 میٹرک ٹن منشیات ضبط کی گئی ہیں۔ ملک بھر میں جاری آپریشنز کے دوران 2,107 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جی بی سے 32.605 کلو، پنجاب سے 396 کلو، سندھ سے 243 کلو منشیات ضبط کی ہیں۔ ملک کو منشیات سے مکمل پاک کرنے کے لیے متعلقہ ادارے کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے رہنما اور سابق صدر ٹرمپ کے مشیر ساجد تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کا امریکہ کو بخوبی علم ہے۔ ٹرمپ کی جیت سے پاک امریکہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ پاکستانی عوام معیشت کی بہتری کے لیے امریکہ یا کسی اور ملک کی جانب دیکھنے کے بجائے خود محنت کرے۔ ٹرمپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں میٹ دی پریس پروگرام سے خطاب میں ساجد تارڑ کا کہنا تھا کہ ٹرمپ اس بار الیکٹورل کے ساتھ ساتھ پاپولر ووٹ بھی حاصل کریں گے۔ وہ دنیا میں جنگیں بند کروا کر معیشت کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ امریکی عوام $295 بلین یوکرین کو دینے پر بائیڈن انتظامیہ سے سخت ناراض ہے۔ امریکہ میں سمندری طوفان کے متاثرین کو صرف $750 فی کس امداد دی گئی۔ وہ سمجھتے ہیں ان کا پیسہ یوکرین کو دیا جا رہا ہے، اسی لیے ٹرمپ کو بھرپور عوامی سپورٹ حاصل ہے۔ جغرافک لوکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے، بلکہ اس وقت کمپلیٹ withdrawal from افغانستان پاکستان has become more important for the world powers کہ being border with China and border with Iran and border with India، میرے خیال میں پاکستان will become a good ally in the future، اور پاکستان US relationship میرے خیال میں they will see the next level، no question about کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جگہ کوئی بھی پریزیڈنٹ ریپبلکن سائڈ پہ آتا تو اس نے جیتنا ہی تھا۔ اس کی وجہ ہے کہ سرکمسٹانسز، حالات دنیا کے ایسے بن چکے ہیں کہ the world cannot دنیا افورڈ ہی نہیں کر پا رہی کہ امریکہ لیڈر لیس رہے۔ آج دیکھیں نا، بائیڈن صاحب کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ موجود ہے۔
لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ لیفٹ ونگ میڈیا پراپوگینڈا مشینری جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہر بات کو پہلے بھی ٹویسٹ کرتی تھی، آج بھی کر رہی ہے، اور مختلف قسم کے پولز کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ کیملا ہیرس از وننگ، کملا ہیرس از وننگ۔ ادروائز جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کچھ بھی نہ کریں، لیکن 4 سال کی جو بائیڈن کی پرفارمنس کوئی بھی کامن سینس والا بندہ دیکھ لے تو ڈیموکریٹ پارٹی کا جتنا آلموسٹ امپاسبل۔ اور جنگ میں 30 جوڑوں کی اجتماعی شادی کا اہتمام کیا گیا۔ اجتماعی شادی کی تقریب احمد پور سیال کے مقامی میرج ہال میں کی گئی، جہاں ہر جوڑے کو 1 لاکھ روپے مالیت کا گھریلو سامان اور دیگر اشیاء دی گئی۔ اس موقع پر دلہا اور دلہن کو سلامی اور تحائف بھی دیے گئے۔ تقریب میں دلہا دلہن کی طرف سے آئے باراتیوں کے لیے ولیمے کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں 1500 سے زائد افراد نے شرکت کی، جن میں مقامی معززین، فلاحی تنظیموں کے نمائندے اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہوئے۔ اس موقع پر اللہ فاؤنڈیشن کے عہدیداروں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ آئندہ بھی ایسے فلاحی منصوبے جاری رکھیں گے تاکہ معاشرے کے نادار طبقے کی مدد کی جا سکے۔